عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہماری طرف اور پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو اخلاق سے سیرت بڑی بلند، بڑی شاندار اور بے داغ بنائی تھی، کوئی عیب نہیں تھا نفس، کیونکہ اللہ نے خود آپ کو اس طرح کے اخلاق کا مالک بنایا تھا۔ تو پھر اللہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ نبی آپ اخلاق کے بہت اونچے درجے پر فائز ہیں، ہمیں اپنے اخلاق و کردار میں نبی علیہ السلام کو نمونہ بنانا چاہیے۔ اخلاق و کردار کیا مطلب؟ گفتگو میں، بولنے چالنے میں، لین دین میں، اور لوگوں کے ساتھ جو بھی ہمارا کوئی تعلق بنتا ہے تو کوئی ان سے رویہ اپنانا پڑتا ہے تو وہ بہت عمدہ، بہت بشادی اور بہت معیاری ہونا چاہیے۔ جو ہمارے دین کی اخلاقی تعلیمات ہیں وہ بہت بلند ہیں۔ ظاہر ہے میں تو مشورہ بھی دوں گا، اگر کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں، کوئی بھی، اس میں نبی علیہ السلام کے حسن اخلاق کے جو چیپٹرز ہیں وہ الگ ہیں، آداب زندگی کے چیپٹرز الگ ہیں، بیان بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سے ایک کتاب لکھی ہے جس کو شمائل کہتے ہیں، شمائل، نبی علیہ السلام کے حسن اخلاق پر اور عادات و اعتبار پر ایک الگ سے کتاب لکھی۔ تو آپ کے اخلاق بہت بلند تھے اور اخلاقی تعلیمات بڑی عمدہ تھی، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مقصد کے لیے بھیجا، تو کیا کیا مقاصد ہے؟ فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جو عمدہ اور اعلیٰ ترین اخلاق ہے نا، ان اخلاق کو، ان کی تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ یعنی دنیا میں پہلے نبی عمدہ اخلاق کی تعلیمات دیتے رہے، دیتے دیتے کام آہستہ آہستہ بلندی کی طرف جا رہا ہے، تو اخلاقیات کو بہت بلندی پر اور عمدہ تعلیمات کو بہت معیاری اور مثالی صورت میں پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا۔ دیکھیں ایک حدیث میں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح ایک اور صحابی سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کرنی ہے، دو صحابہ سے، اس میں عمدہ اخلاق کو، حسن اخلاق کو تقوی و توبہ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تمہارا تقوی اختیار کر، گناہوں کے بعد توبہ کیا کر، اور تیسری بات ہماری وخالق الناس بخلق حسن۔ اچھا یہ یہاں بڑی شاندار نقطہ ہے بڑا۔ دیکھیں ہمارا کوئی رشتہ دار آ جائے، دوست آ جائے، ہم اس سے بڑا ہنس کر ملتے ہیں، بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، راستے میں مل جائے تو مسکرا کر ملتے ہیں، یا اس سے کوئی چھوٹی موٹی 19-20 کمی کوتاہی ہو جائے تو خندہ پیشانی کے ساتھ نظر انداز کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جس سے جان پہچان ہے اس کے ساتھ اخلاق بہت اچھا ہے، اور جس کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے نارمل سا واجبی سا ہوگا۔ اس حدیث میں وخالق الناس بخلق حسن، سب لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یار اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، دوست ہے یا کوئی اور ہے، وہ حتیٰ کہ یہ بھی فرق نہیں رکھا یہاں کہ وہ ضرور مسلمان ہونا چاہیے، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، یا آپ نے اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی حسن اخلاق کی جو تعلیم تھی، اور آپ خود حسن اخلاق کے پیکر تھے، آپ کی سیرت حسن اخلاق سے بھری پڑی ہے، اس کی وجہ سے ایک دنیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی، اور بعد کے زمانے میں صحابہ اور دیگر لوگوں کو مسلمان کرتے رہے۔
اب قرآن ایک جگہ پر آپ غور کریں، قرآن مجید میں ایک مقام پر، اب یہ نماز کی دوسری رکعت میں سورہ بلد پڑھی، یہ سورہ بلد قرآن کا وہ مقام ہے کہ یہاں باقی ہر جگہ ایمان سب سے پہلے ذکر ہوتا ہے، ایمان سب سے پہلے ہوتا ہے، پھر عمل صالح اور اس کے بعد باقی اخلاقیات۔ یہ وہ واحد مقام ہے جہاں اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا ذکر پہلے ہے اور ایمان کا ذکر بعد میں۔ یہاں فرمایا فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، انسان نے کامیابی کی گھاٹی عبور نہیں کی۔ وہ گھاٹی کون سی اور کیسے عبور ہوگی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنیں آزاد کروائیں، غلام آزاد کروائیں، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیماً ذا مقربہ او مسکین ذا متربہ، جب وہ عام ہو تو لوگوں کو کھانے کھلانا، یتیموں کو مسکینوں کو کھانے کھلانا، جو رشتہ دار ہیں ان کو کھانے کھلانا، یا رشتہ دار نہیں بھی ہیں ان کو کھانے کھلانا، یہ یعنی گردن آزاد کرنا اور کھانے کھلانا۔ بتائیں یہ حسن اخلاق ہے کہ نہیں؟ کیوں جی اچھا اخلاق ہے؟ یہ بیچارہ غلامی میں پھنسا ہوا ہے، اسے آپ کی جیب سے پیسے دار آ کے غلامی سے آزاد کروا دینا۔ ایک بیچارہ بیٹھا ہوا بھوکا، بھی کیوں بیٹھے ہو یار؟ بہت ستا رہی ہے، یہ پیسے لو کھانا کھاؤ۔ تعلق کیا اسے؟ کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، اور رشتہ داری ہو بھی سکتی ہے۔ اچھا یہ کامیابی کی گھاٹی عبور کرنے کے لیے یہ کام کرنا پڑے، اس کے بعد ثم کان من الذین آمنوا، پھر اس کے بعد وہ ہوتا ایمان والوں میں بھی شامل ہو جائے۔ یہاں اخلاقی تعلیمات کا ذکر پہلے ہے اور ایمان کا ذکر بعد میں۔ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ جو دہی جمتا ہے نا وہ صاف ستھرے برتن میں جمتا ہے، کہتے نہیں کہ دہی جو ہے دودھ جو ہے وہ صاف پانڈے جمتا ہے، پانڈا گندا اور دہی جمتا ہے۔ یہ برتن جو ظرف ہے دل کا اچھا ظرف ہو تو اس میں ایمان کا دہی جم جائے گا۔ یہ اخلاقی تعلیمات، حسن اخلاق ہمسایوں کے ساتھ۔ دیکھو نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل مجھے ہمسائے کے بارے میں بڑی تعلیمات دیتے رہے، جبریل دیتے رہے۔ مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ جبریل امین ایک دن مجھے کہہ دیں گے کہ ہمسایہ جو ہے وہ جائیداد وارث بھی بنے گا۔ پھر صحابہ کرام بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کا کہتے رہے حتیٰ کہ ہمیں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایہ کو کہیں جائیداد میں وارث نہ بنا رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، دیکھیں بات ایمان کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو ستائے گا۔ ہمسایوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، جو اخلاق ہے انسان کا، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور اسی حدیث میں ساتھ یہ بات کہتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جب اس کے ہاں مہمان آ جائے تو مہمان کی خوب دیکھ بھال کیا کرے، تواضع کیا کرے، تو مہمان کا خیال رکھنا یہ عمدہ اخلاق ہے کہ نہیں؟ اس عمدہ اخلاق کا بھی ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے حضرات جو اسلام کی اخلاقی تعلیمات، قصہ مختصر کیا ہے، خلاصہ گفتگو کیا ہے، یا میری گفتگو، میرا رویہ اور لوگوں کے معاملات میں میرا جو رد عمل ہے کسی بات پر، وہ بہت عمدہ، بہت خوبصورت اور بہت شاندار ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی اخلاقی تعلیمات تو ہے نا، آپ کو اس نے اخلاق کی گواہی پہلی کتابیں بھی دیتی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا نام سنا ہوگا آپ نے جی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو فارس سے ایران سے نکلے تھے اور ملکوں کے ملک
گھومتے گھومتے پھرتے پھرتے بالآخر وہ مدینے پہنچ گئے، غلام بنا دیے گئے۔ عیسائی راہبوں کے زیر تعلیم اور زیر تربیت رہے، یہودیوں نے دھوکہ کر کے انہیں غلام بنا کے بھیج دیا، حالانکہ وہ غلام نہیں تھے، یہودیوں نے دھوکہ کیا۔ اور یہودی ویسے ہائی دھوکے باز قوم، بہت دھوکے باز قوم، انہوں نے دھوکہ کر کے انہیں غلام بنا کے بھیج دیا۔ پھر وہ غلام بن کے مدینے پہنچ گئے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے حسن اخلاق کا جو عیسائی عالموں سے سنا پڑا ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ آپ صدقے نہیں کھاتے، صدقہ زکوٰۃ یہ نہیں کھاتے، تحفہ قبول کر لیتے۔ انہوں نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا، تجربہ کیا۔ ایک دن آئے اور لا کے نبی علیہ السلام کو دیجیے، میری طرف سے کچھ صدقہ ہے تو آپ یہ صدقہ قبول ہوئیے۔ آپ نے وہ صدقہ کھانا شاہ جو ہے ہوتا اپنے ساتھی میں بانٹ دیا، خود نہیں چکا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ یہ اگلے ہی دن وہ کچھ کھانا لے کے آئے، کچھ کھجوریں لے کے آئے اور آگے کہا کہ یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ آپ نے وہ تحفہ قبول کر کے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ اچھا، تحفہ قبول کرنا بھی حسن اخلاق ہے۔ آپ کو کوئی بندہ تحفہ دے تو قبول کرنا یہ سنت رسول ہے۔ کیوں قبول کرنا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس سنت کے ساتھ، تحفہ قبول کرنے کی سنت کے ساتھ ایک اور سنت بڑی شاندار بھی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں نبی علیہ السلام تحفے کے جواب میں تحفہ دیا کرتے تھے۔ پہلی سنت کیا ہو گئی؟ تحفہ قبول کرنا، اور دوسری سنت کیا ہو گئی؟ تحفہ دینا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے اس اخلاق کا جب مشاہدہ کیا، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حسن اخلاق، حسن سیرت نے بڑے بڑے دنیا کے دل اسلام کے لیے فدا کیے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے اخلاقی کردار کا جائزہ دینا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں، گھر سے یہ بات گھر سے اپنی بیوی بچوں سے شروع ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین اخلاق اس شخص کا ہے، سب سے بہترین اخلاق اس شخص کا ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دیکھیں نا، لوگوں کے ساتھ تو بڑا میٹھا ہو اور گھر میں داخل ہوتے ہی اور در و دیوار کانپنا شروع ہو جائے، اس کے ساتھ اس کے بچے، اس کی بیوی بات نہ کر سکے، تو یہ غیر اخلاقی حرکت۔ اچھا، پھر اب بات کو ختم کرتے ہیں۔ یعنی سب سے اچھا اخلاق اس شخص کا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ آج میں سے ہر شخص، ہم سب جائزہ لیں، گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اس کا رویہ اور اس کا اخلاق کیسے سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس بات کا اینڈ کیا، آخری بات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا۔ فرمایا کامل ترین مومن وہ ہے اور کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جس کی اخلاق اچھے۔ نماز پڑھتا ہو، قرآن ختم کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ یا کسی معاملے میں اکڑی کلہاڑی کے ساتھ لوگوں کے اوپر برستا ہو، یہ کوئی اس روزے کا، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے رات یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، ہم نے اپنے کردار کو سنوارنا، اس کو پالش کرنا ہے، اس کو چمکانا ہے اور دیکھنا ہے گھر سے شروع، گھر کی چار دیواری سے، اپنے اندر سے شروع کر کے جہاں جہاں تک انسان کے تعلقات کا دائرہ پھیلا ہوا ہے، وہ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو۔ اور اس کے لیے دعا نبی علیہ السلام، جو میں دعا آپ کو سناتا ہوں تو آپ نے اس دعا کا ترجمہ یاد کر لینا ہے۔ اگر دعا عربی الفاظ نہ یاد ہو تو اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے گواہی دے رہا ہے کہ نبی آپ اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پر قائم ہیں، آپ کے اخلاق کی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں۔ آپ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی تعلیم عطا۔ آپ غور کریں، سمجھے بات
سمجھ آئے سمجھ؟ یعنی جو پہلے اتنے اچھے اخلاق پر ہے اسے دعا کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ سے. اللہ آپ دعا پڑھ لیں میرے ساتھ, پڑھیں گے نا میرے ساتھ دعا پڑھیں گے, پڑھ لیں 3 دفعہ جتنی یاد ہو گئی ہوئی, مفہوم تو یاد کرنا ہے. دعا یہ ہے اللہم اہدنی, پڑھیں نا یار کیا اور اللہ کچھ پڑھتے تجھے اے دعا بھی پڑھ لو شاید اللہ کا یاد ہو جائے. اللہم اہدنی, اہدنی کا مطلب وہ نماز نہیں پڑھتے صراط اہدنا یا اللہ ہمیں ہدایت دے, تو اہدنی کا مطلب مجھے ہدایت دے. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق, اخلاق آ گیا لأحسن اخلاقی, یا ٹھنڈے میں بیٹری چارج پوری نہیں دی جاتا ہے, ادھی کی گل کر کے پھر بات تمیز نہیں, بیٹری چارج کر کے آیا کرو. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق اخلاقی والاعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اس کا مطلب ہے اے اللہ میرے اخلاق اور اعمال اچھے کر دے, کیونکہ تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق اور اعمال کی توفیق نہیں دیتا, اور مجھ سے برے اخلاق اور اعمال دور کر دے, کیونکہ تیرے سوا برے اخلاق و اعمال دور کوئی کر سکتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق دے, برے اخلاق سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.